بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزم طلباء اور طالبات، سورۃ البقرہ قرآن مجید کا دوسرا سورہ پاک ہے۔ گزشتہ اسباق میں ہم نے 211 آیات پاک تک آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج ہم 212 آیت پاک کو بیان کریں گے۔ آیت پاک کا ترجمہ آپ سماعت فرما لیجئے۔ زُیِّنَ لِلَّذِینَ کَفَرُوا الْحَیَاۃُ الدُّنْیَا، مزین کر دی گئی، سجا دی گئی ان لوگوں کے لیے جن نے کفر کیا دنیا کی زندگی کو۔ وَیَسْخَرُونَ، اور مذاق کرتے ہیں، مِنَ الَّذِینَ، ان لوگوں سے جو ایمان لائے، یعنی جو کافر لوگ ہیں وہ مذاق کرتے ہیں، مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہوگی اس کو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، فوقہم، ان سے بلند ہوں گے قیامت کے دن۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ عطا کرتے ہیں جسے چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ یہ 212 آیت پاک ہے۔ اس میں زُیِّنَ کا لفظ آیا ہے، سجا دی گئی ان لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی جن نے کفر کیا۔ یہ ذہن میں رکھیے کہ ایسا نہیں ہے کہ زینت اپنانے کی وجہ سے یعنی وہ کافر ہوئے ہیں، یعنی ذہن میں رکھیے گا اس بات کو کہ دنیا کی زندگی کی جو سجاوٹ ہے یا زینت بنانا ہے وہ اس لیے نہیں ہے کہ پہلے انہوں نے زینت بنایا پھر انہوں نے کفر کیا، نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ جب انہوں نے کفر کیا تو لازمی بات ہے کہ جب انسان کفر کرتا ہے، انکار کرتا ہے کسی چیز کا، تو گویا وہ اپنے نظریات کو بالکل بدل رہا ہوتا ہے۔ نظریہ بدلتا ہے، سوچ بدلتی ہے، تو چیزوں کو دیکھنے کا زاویہ بھی بدل جاتا ہے۔ یعنی جب آپ، مثال ہے، اس کی سادہ مثال اگر آپ سمجھیں تو یہ ہے کہ جب رشتہ بدلتا ہے تو انسان کے دیکھنے کا زاویہ بھی بدل جاتا ہے۔ انسان بہن کو اور نظر سے دیکھتا ہے، بیٹی کو اور نظر سے دیکھتا ہے، اور اسی طرح زندگی میں ہر رشتہ بھائی کو اور نظر سے دیکھتا ہے، والد کو اور نظر سے دیکھتا ہے۔ تو قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ انہوں نے جب انکار کیا اللہ کا، اللہ کے رسول کی تعلیمات کا، تو پھر ان کی نظر میں دنیا کی زندگی ہی سب کچھ بن کے رہ گئی۔ تو یہ ہے یعنی زینت جو انسان کی زندگی میں اس طرح آتی ہے کفر کی وجہ سے۔ آگے لفظ ہے وَيَسْخَرُونَ۔ اب اس میں ہم نے دو لفظ اس طرح پڑھے ہیں۔ ایک ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے فرمایا کہ بھئی بچھڑے کو ذبح کر دو، تو قوم نے کہا کہ اے موسیٰ آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں۔ قَالُوا وَتَتَّخِذُونَ هُزُوًا۔ ایک وہ ہے تمسخر کرنا، مذاق اڑانا، تحقیر کرنا، اور ایک آج جو لفظ آیا ہے یعنی یسخرون، سخر کا لفظ ہے، یہ بھی اصل میں مذاق اڑانا ہے، لیکن دونوں میں تھوڑا فرق ہے۔ ہزوا جو ہے وہ دراصل عقائد کا، نظریات کا جو مذاق ہے اس کو کہتے ہیں۔ یعنی جب آپ کسی کے نظریات کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کے عقائد کا مذاق اڑاتے ہیں، کسی کو فکری اعتبار سے
آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ایک وہ ہے، اور ایک ہے سخر۔ سخر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کی غربت کو مذاق بناتے ہیں، کسی کے جسمانی عیب کو مذاق بناتے ہیں، یعنی اس طرح کی جو چیز آپ کرتے ہیں اسے سخر کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید یہ بتا رہا ہے کہ وہ صاحبان ایمان کی جو جسمانی کمزوری ہے یا مالی کمزوری ہے یا ان کی ذات میں کوئی اور کمی ہے، کوئی عیب ہے، تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں، حالانکہ صاحبان فکر اور صاحبان عقل جو لوگ ہوتے ہیں وہ دراصل صلاحیت سے مقابلہ کرتے ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا مذاق اڑائیں کہ آپ کا ناک پھینا ہے، کسی کا مذاق اڑائیں کہ آپ کا سر ایسے ہے، کسی کا مذاق اڑائیں کہ آپ بڑے ایمان والے ہیں، آپ تو صحیح طرح چل ہی نہیں سکتے، آپ کو پولیو ہوا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ صاحبان ایمان جسمانی اعتبار سے انہیں کوئی عارضہ نہیں ہوگا، لیکن قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ صاحبان ایمان کے کردار کو دیکھنے کی بجائے ان لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ ان کے عیوب پہ تھیں، ظاہری عیب پر تھیں، تو ظاہری عیب پر نظر کرتے ہوئے انہوں نے صاحبان ایمان کی جو صلاحیت تھی اس سے بھی استفادہ نہیں کر سکے۔ آگے جو لفظ ہے قرآن مجید اسی آیت پاک میں وہ ہے تقوی۔ ایک آپ نے لفظ پڑھا ہوگا، قرآن مجید میں ہی آتا ہے، خوف کا لفظ آتا ہے، اور ایک لفظ آتا ہے خشیہ کا، اور ایک لفظ آتا ہے تقوی کا۔ ان تینوں میں فرق ہے، یہ بڑا اہم فرق ہے، آپ نے اسے بغور سننا ہے اور توجہ سے سننا ہے۔ خوف اصل میں کہتے ہیں کسی نقصان کے ڈر کو کہتے ہیں، جو سڈن بھی ہو سکتا ہے، کسی سانپ کو دیکھنے سے بھی ڈر ہو سکتا ہے، کسی جسمانی نقصان کا ڈر بھی ہو سکتا ہے، اسے خوف کہتے ہیں۔ خشیہ کہتے ہیں دراصل اس ڈر کو جو کسی کی ہیبت سے، کسی کی عظمت سے جو انسان کے دل میں آتا ہے اس کو وہ ڈر ہوتا ہے۔ جیسے قرآن مجید فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہیں دراصل وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، یعنی یہ وہ ڈر ہے کہ علم کی بنا پر وہ اللہ کی ہیبت اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، علم کی بنا پر اللہ کی عظمت کو اپنے دل و دماغ میں محسوس کرتے ہیں، تو وہ ڈر اس طرح کا ہوتا ہے۔ تقوی جو ہوتا ہے دراصل یہ اس میں دو چیزیں آتی ہیں، کسی کی عظمت اور کسی کی محبت۔ یعنی تقوی میں دو چیزیں ہیں، عظمت یعنی وہ بہت اللہ کی جس طرح عظمت ہے، اللہ کے رسول کی عظمت ہے، اور پھر ایک محبت ہے۔ یعنی محبت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ انسان کو اس کی ناراضگی کا ڈر ہوتا ہے، انسان سوچتا ہے کہ بھی وہ ناراض نہ ہو۔ تو خوف نقصان کا ڈر ہے، خشیہ عظمت اور ہیبت کی بنا پر جو صاحبان علم، صاحبان فکر کے ذہن میں آتا ہے اسے کہتے ہیں ڈر۔ اور تقوی وہ ڈر ہے کہ جو ہیبت، عظمت اور محبت کی بنا پہ آتا ہے اور انسان یہ سوچتا ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائے۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا قیامت کے دن وہ ان کفار سے بلند تر ہوں گے اور عظمت کے حامل ہوں گے۔ آگے قرآن مجید فرماتا ہے کہ رزق فراواں، انسان کو رزق بہت ملتا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو بظاہر رزق نظر آتا ہے، یہ بظاہر جو رزق ہے یعنی آپ یوں سمجھیے کہ مال و دولت کے اعتبار سے یہ بھی ایک نعمت ہے، ایسا نہیں ہے کہ یہ نعمت نہیں ہے، لیکن یاد رکھیے کہ اصل رزق انسان کا یا اصل شخصیت انسان کی یا اصل چیز صلاحیت ہے اس کی، جو رزق ہے اس کا، یعنی اس کا صحت مند ہونا، اس کا اعضاء کا سلامت ہونا، اس کا سوچ اور فکر کے ساتھ ہونا، اور اللہ پاک نے اس کو صلاحیتوں سے مالا مال کیا ہو، یہ جو رزق ہے یہ اصل چیز ہے جس سے انسان سیٹسفائی ہوتا ہے، جس سے انسان پاکیزہ شخصیت بناتا ہے۔ یعنی انسان کے پاس بسا اوقات کروڑوں کے بھی مال ہو
تو دل اگر مطمئن نہ ہو کسی چیز پر تو یہ جو اطمینان نہ ہونا ہے یہ دراصل خطرناک ہوتا ہے۔ اسلام کی نظر میں آپ کے دل کا اطمینان اہم ہے، پھر چاہے آپ بہت زیادہ مال رکھتے ہوں تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر آپ بہت زیادہ مال نہیں رکھتے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اسلام کی نظر میں اصل چیز آپ کے دل کا اطمینان ہے۔ آگے قرآن مجید کی جو آیت پاک ہے اس میں جو ارشاد فرمایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ انسانیت کی ابتدا کو دیکھیں، یعنی جب انسان چلتے ہوئے انسانوں کے مابین کوئی اختلاف نہیں تھا، یعنی آغاز میں جب انسان اٹھا اور ایک معاشرہ بنا اور ایک سلسلہ بنا، اس وقت جو ہے وہ باہم اختلاف نہیں تھا، لیکن جب وقت گزرتا گیا تو انسانوں کے مابین اختلاف بنا، اختلاف پیدا ہوا، باہمی کلیشز ہوئی۔ اب ذہن میں رکھیے اس بات کو کہ انسان جب کچھ لوگ اکٹھے رہ رہے ہوں تو اس کے بعد اگر ان کے مابین اختلاف ہو جائے اور وہ الگ الگ ہو جائیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر الگ ہونے کے باوجود بھی سب لوگ عدل پہ قائم رہیں، انصاف پہ قائم رہیں، باہمی رواداری رہے ان کے درمیان، تو پھر کوئی حرج نہیں ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے کان الناس امتا واحدہ، کانا تھے الناس لوگ امتا واحدہ ایک جماعت، ایک گروہ۔ اب جو لفظ امت کا لفظ ہے، آپ نے امت کا لفظ بہت زیادہ سنا ہوگا، یعنی امت مسلمہ کا لفظ ہم بولتے ہیں کہ بھئی مسلمان قوم۔ امت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ نظریاتی اور فکری اعتبار سے ایک بڑا گروہ ہوتا ہے، نظریاتی اور فکری اعتبار سے ایک بڑا گروہ جو ہے وہ اکٹھا جب ہو کے چلتا ہے ایک مقصد کی خاطر تو اسے امت کہتے ہیں۔ تو قرآن مجید فرماتا ہے کہ پہلے تمام انسان جو ہیں وہ ایک امت تھے، اور قرآن مجید میں ایک لفظ اور بھی آیا ہے ملت کا، جسے ہم ممکن ہے کہ سورہ یوسف میں جا کے پڑھیں۔ ملت جو ہے وہ شریعت کو کہتے ہیں، یعنی عمل کی شاہراہ کو یا عمل کے طور طریقوں کو یا عمل کے قوانین کو جو ہے وہ ملت کہتے ہیں۔ تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ ملت دراصل نظریاتی بنیاد ہے یا فکری بنیاد ہے یا شریعت ہے، تو وہ یعنی فکری اعتبار سے ملت کے معنی میں ہے، جیسے قرآن مجید فرماتا ہے ملت ابیکم ابراہیم، بھئی جو ملت ہے شریعت ہے تمہارے والد ابراہیم کی۔ تو آگے ہم چلتے ہیں ترجمہ کے حوالے سے، فبعث اللہ النبیین، پس بھیجا اللہ نے، جب اختلاف باہم ہو گیا تو بھیجا اللہ پاک نے انبیاء کو مبشرین و منذرین، بشارت دینے والے ہیں یعنی خوشخبری دینے والے ہیں، منذرین ڈرانے والے ہیں۔ ان الفاظ پہ آپ تھوڑا غور کریں تو قرآن مجید کی بڑی گہری باتیں سامنے آتی ہیں۔ مثال کے طور پہ مبشرین بشارت سے بنا ہے، اور بشارت کہتے ہیں کہ جب انسان اندر سے جب خوش ہوتا ہے کسی خبر پر، یعنی اسے ایسی خبر دی جاتی ہے کہ جس سے اس کا دل خوش ہو جاتا ہے، اور وہ جو بشارت کے اثرات ہیں، یعنی یوں سمجھیے کہ بشاشت کے، تازگی کے جو اثرات ہیں جب چہرے پہ آتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بشارت۔ یعنی انبیاء اس طرح بشارت دیتے تھے کہ صاحبان ایمان کے دل مطمئن ہو جاتے تھے اور وہ اطمینان ان کے چہروں سے چھلکتا تھا۔ ایک اور دو لفظ ہیں وہ بھی میں بیان کر دوں اس بات کو، کہ بشارت ویسے خوشخبری ہے، یعنی اس کا معنی خوشخبری ہے، لیکن ایک اور جو چیز ہے وہ ہے فوز، یعنی کامیابی۔ مبشرین کا مطلب یہ ہے کہ بشارت کی کامیابی کی خوشخبری دینا، یعنی مومنین کو انبیاء پہ اتنا یقین ہوتا ہے کہ حقیقتاً کامیابی نہیں ہوئی ہوتی، لیکن انبیاء جب بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کامیابی کی، تو مومنین کو یقین کی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ انہیں ان کے چہرے پر ایک بشاشت سی، ایک تازگی سی، ایک ہمت اور حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ فوز اصل میں قرآن مجید جو ہے
وہ کامیابی کے لیے استعمال کرتا ہے۔ وَذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، کہ وہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اب اس کے اور ایک لفظ ہے جو قرآن مجید بولتا ہے یا فرماتا ہے، طوبیٰ کا لفظ ہے۔ اصل میں طوبیٰ جو ہے وہ کامیابی کے بعد چہرے پہ جو تازگی آتی ہے، بشاشت آتی ہے اور جو خوشی محسوس ہوتی ہے چہرے پر، اس کو طوبیٰ کہتے ہیں۔ یعنی قرآن مجید نے بشارت کا لفظ بھی بولا، فوز کا لفظ بھی بولا اور طوبیٰ کا لفظ، تینوں الفاظ قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ اور وہ منذرین، ویسے تو اس کا معنی ہم کرتے ہیں ڈرانے والے، لیکن فی الواقع ڈرانے والے سے مراد وہ لوگ ہیں جو کہ کسی کی محبت میں ڈوب کر کسی کو ڈراتے ہیں، آگاہ کرتے ہیں، یعنی اسے یہ بتاتے ہیں کہ یہ تیری غلطی کا نتیجہ یہ ہو سکتا ہے اور اس کا نقصان یہ ہو سکتا ہے۔ یعنی انذار کا مطلب ہے ایسے ڈرانا کہ جس میں چاہنے والا آپ کی خیر خواہی چاہتا ہے، آپ کی بھلائی چاہتا ہے اور آپ کی خیر خواہی میں ڈوب کر آپ کو بتا رہا ہے کہ اس سے بچ جاؤ، اس سے بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو قرآن مجید اس لیے فرما رہا ہے کہ انبیاء منذرین تھے، مبشرین تھے۔ اور پھر کیا ہوا؟ وَأَنزَلَ، اور نازل کیا اللہ نے ان کے ساتھ کتاب کو بالحق، پوری سچائی کے ساتھ۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ کچھ حق اتارا ہو کچھ غلط اتارا ہو، ایسا نہیں۔ جو کتاب انبیاء کے ساتھ اتاری ہے پوری سچائی کے ساتھ، محکم ہے، مضبوط ہے، فیصلہ کن کتاب ہے۔ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ، تاکہ فیصلہ کر دیں لوگوں کے درمیان۔ یعنی اگر نبی موجود ہیں تو نبی خود فیصلہ فرما دیں۔ اب لِيَحْكُمَ کا جو فاعل بنے گا تو وہ انبیاء بن سکتے ہیں، یعنی انبیاء جب تک موجود ہیں وہ فیصلہ فرما دیں گے۔ انبیاء چلے گئے ہیں تو کتاب ہے جو فیصلہ فرما دے گی لوگوں کے درمیان، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ فی مختلفو فی ما، اس میں، اختلفو، انہوں نے اختلاف کیا، فی ہی، جس میں، یعنی جس میں انسان مختلف ہو جائے گا، وہ یہ چاہتا ہے کہ اختلاف کو ختم کیا جائے، تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے، کتاب سے ربط۔ یعنی اختلافات کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ قرآن مجید سے ربط کیا جائے تو اختلافات ختم ہو جائیں گے۔ بنیاد قرآن مجید کو بنایا جائے تو اختلافات ختم ہو سکتے ہیں۔ وَمَا اخْتَلَفَ فِيهِ، اب یہاں پہ جو ما ہے یہ نافیہ ہے کیونکہ اس کے بعد الا آیا ہے، اور نہیں اختلاف کیا اس میں مگر ان لوگوں نے اوتو دیے گئے وہ لوگ، انہیں من بعد ما جاءتهم البینات، بعد اس کے کہ آ گئے ان کے پاس بینات، واضح دلائل۔ میں نے آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ بینات جمع ہے بینہ کی۔ بینہ ایک ایسی دلیل کو کہتے ہیں جو آپ کے سامنے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دیتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ برہان دراصل اس دلیل کو کہتے ہیں کہ جو کہ آپ کے ذہن اور قلب سے شک کو بالکل مٹا دیتی ہے، وہ برہان ہے۔ تو بینات، اب بینات کے آنے کے باوجود اختلاف اگر رہے تو وجہ کیا ہے؟ اگر آپ غور کریں، ہمارے معاشرے میں بھی غور کریں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یعنی دلائل انسان کے سامنے آ بھی جائیں تب بھی انسان اختلاف پہ قائم رہے، اس کی وجہ بغیم بینہم۔ بغیم بینہم کا مطلب یہ ہے حسد کی بنا پر، بغض کی بنا پر، یعنی یہ ایک ایسی بغاوت ہے جو حسد اور بغض کی بنا پہ بینہم، ان کے درمیان، یعنی اختلاف مٹ سکتا ہے اگر باہم حسد اور بغض نہ ہو تو، اگر حسد اور بغض ہو تو پھر اختلاف کبھی مٹ نہیں سکتا۔ قرآن مجید اس لیے فرماتا ہے جو بغا کا لفظ ہے، بغیم بینہم، یعنی بغا کا لفظ ہے، یہ بغض اسی سے بنا ہے، بغا سے، یعنی حسد کی بنا پر۔ جب انسان حسد کی بنا پہ جب اس طرح کرتا ہے کہ بھئی وہ یعنی حدود فراموش ہوتا ہے یا حسد کی بنا پہ ظلم اور زیادتی کرتا ہے، اسے بغض کہتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ حسد جو ہے وہ کبھی بھی انسانوں کے مابین اختلاف کو ختم نہیں ہونے دیتا۔
اختلاف کو ختم کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اپنے ذات کو اور اپنے آپ کو حسد اور بغض سے بچا لے۔ اس کے بعد قرآن مجید فرماتا ہے فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، پس ہدایت کی اللہ نے ان لوگوں کی، یعنی رہنمائی کی ان لوگوں کی جو ایمان لائے، لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، یعنی جس میں انہوں نے اختلاف کیا ہے، اللہ پاک نے جو ہے اس حوالے سے اپنے اذن سے ان کے سامنے حقیقت کو واضح فرما دیا۔ یعنی اللہ پاک اپنے کرم سے اپنے بندوں میں جنہیں ہدایت دیتا ہے، جو صاحبان ایمان ہے، یعنی جو مان جاتے ہیں اور مان کے اپنے دل کو حسد اور بغض سے پاک کر دیتے ہیں، تو اللہ پاک اپنے امر سے، اپنے حکم سے انہیں ہدایت نصیب فرما دیتے ہیں۔ اب یاد رکھیے کہ ایک لفظ ہے ہدا، یعنی ہدایت جو ہے یا ہدا جو ہے ماضی کا صیغہ ہے، تو یہ ہدا سے بنا ہے۔ ہدا کا مطلب ہے آپ علمی اعتبار سے یعنی کسی چیز کو جان جاتے ہیں، اور ایک لفظ آتا ہے رشد کا۔ رشد کا مطلب ہوتا ہے منزل کا پا لینا، اس لیے ارشاد کا لفظ بولتے ہیں، راشد کا لفظ بولتے ہیں، ارشد کا لفظ بولتے ہیں، اور مرشد کا لفظ بولتے ہیں۔ یعنی مرشد وہ رہنما جو کسی انسان کو منزل تک پہنچا دیتا ہے، یعنی اسے کہا جاتا ہے۔ اور ہدایت کا مطلب یہ ہے کہ علمی اعتبار سے اسے بتا دینا اور پورا راستہ سمجھا دینا کہ یہ تمہاری منزل ہے، یہاں تک تم نے پہنچنا ہے۔ اور پھر انسان مسلمان جو ہے پھر اس کے لیے جد و جہد کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور پھر منزل تک پہنچتا ہے۔ اور آگے اللہ پاک فرما رہے ہیں واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اور اللہ یہدی ہدایت دیتے ہیں من یشاء جسے چاہتے ہیں۔ یعنی اللہ کی چاہت، یاد رکھیے کہ اللہ پاک کی چاہت سے مراد یہ ہے کہ وہ ہمیشہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، رحم کے ساتھ، مہربانی کے ساتھ، یہ اللہ کے اصول ہیں کہ وہ بندوں پہ کرم کرتے ہیں اور انہیں ہدایت دیتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیے کہ ہدایت کی وش جو ہے وہ انسان کے دل میں پیدا ہوتی ہے تو اللہ پاک اس کی رہنمائی فرماتے ہیں۔ الی صراط مستقیم، ایسے راستے کی طرف جو کبھی بھی بدلنے والا نہیں ہے۔ صراط مستقیم کا مطلب ہے ایسا راستہ جو یعنی مستقیم ہے، سیدھا ہے، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے کبھی ادھر جائے، نہیں، ایسا راستہ نہیں ہے، سیدھا بھی ہے، اور مستقیم کا یہ مطلب ہے کہ کبھی بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں کہ انسان جب سے چلا ہے یہ جو راستہ حق کا ہے کبھی بدلا نہیں ہے۔ یعنی آپ سوچئے کہ کبھی بدلا ہو کہ عدل کو کہا گیا ہو کہ اب عدل جو ہے وہ اصول ختم ہو گیا، اب ظلم چلے گا، یا کہا گیا ہو کہ دیانت نہیں چلے گی بلکہ اب خیانت چلے گی۔ یعنی وہ اصول اس طرح اور بھی جتنے بھی اصول ہیں جو اللہ نے انسان کو دیے ہیں، وہ اصول آج بھی اسی طرح کارآمد ہیں اور موجود ہیں۔ انسان اس پہ عمل کرے یا نہ کرے، لیکن اصول آج بھی وہی ہیں جو سیدھی راہ کی طرف انسان کو لے کے جاتی ہیں اور منزل مراد تک پہنچاتی ہیں۔ تو ایک لفظ جو ہے قرآن مجید میں آج ہم اس بات کو واضح کر دیتے ہیں کہ صراط کا لفظ ہے اور ایک سبیل کا لفظ ہے۔ قرآن مجید میں آپ پڑھتے ہیں فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، اور ایک لفظ ہے صراط۔ اس کی تشریح میں بعد میں کروں گا، لیکن یہ ہے کہ میں اتنا بتا دیتا ہوں کہ آپ یوں سمجھیے کہ ایک بڑا راستہ، ایک چوڑا راستہ، جس طرح آپ کہیں کہ ہائی وے ہے اسے صراط کہتے ہیں، اور سبیل جو ہے وہ لنک روڈز کو کہتے ہیں۔ آپ نے دیکھا قرآن مجید نے صراط کے لفظ کی جمع نہیں بولی، لیکن سبیل کے جو لفظ ہے اس کی جمع سبل بولی ہے۔ جیسے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، تو ہم ان کی ہدایت جو ہے، رہنمائی جو ہے، کئی زندگی کی کامیابی کی راہوں کی طرف کھول دیتے ہیں یا انہیں رہنمائی کر دیتے ہیں۔ تو صراط ایک بڑا چوڑا ہائی وے جسے کہیں، بڑا راستہ،
اور سبل لنکس روڈ چھوٹے روڈ کو کہتے ہیں، تو مقصد یہ ہے کہ ان دونوں میں سبیل میں اور صراط میں یہ فرق ہے۔ آج ہم نے آیت نمبر 213 تک آپ کے سامنے بیان کیا ہے، تو ارادہ تو تھا کہ 214 تک ہم بیان کریں گے، لیکن وقت اپنے اختتام کو پہنچا ہے، تو انشاءاللہ ہم کل جو ہے اللہ پاک کے فضل و کرم سے 214 آیت پاک بیان کریں گے۔ اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وما علیہ الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم